Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Assalatu wassalamu ala Rasulil Ameen, wa ala alihi wa ashabihi ajma'een. قال الله تبارك وتعالى في الكلام الحكيم والفرقان المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار آمنت بالله صدق الله العلي العظيم اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین کرام، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ درس قرآن کے سلسلے میں آج میرے اوپر سورہ رعد رکوع نمبر 2 بمطابق آیات نمبر 8 تا 18 ذمہ داری عائد کر دی گئی۔ اس سلسلے میں جتنا کچھ میں نے مطالعہ کیا ہے اس کا حاصل میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے اس سے پہلے میں اپنی اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ مکی صورتوں کے ساتھ مجھے ذاتی طور بہت زیادہ لگاؤ ہے، بہت زیادہ شغف ہے۔ الحمدللہ پورے قرآن پاک کے ساتھ شغف ہے، لیکن مکی صورتوں کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ شغف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ٹاپکس ڈسکس کیے گئے ہیں وہ نہایت ہی اہم ہیں۔ وہ سائنٹیفک آسپیکٹس کو ٹچ کرتے ہیں، وہ فلسافیکل آئیڈیاز کو سامنے لاتے ہیں۔ توحید، رسالت اور آخرت کا پروف جاننے کے لیے مشرکین مکہ دلائل مانگا کرتے تھے۔ ادھر سے قرآن پاک بذات خود دلائل کی کتاب ہے، براہین کی کتاب ہے، شواہد کی کتاب ہے، ثبوتوں اور تاریخ کی کتاب ہے۔ تو اب اگر آپ کو توحید کا اثبات کرنا ہے دلائل کے ساتھ، آخرت کا اثبات کرنا ہے دلائل کے ساتھ، رسالت کو پروو کر کے دینا ہے دلائل کے ساتھ، سیدھی سی بات ہے یہاں پر آپ کو بڑے بڑے زبردست پوائنٹس سامنے لانے ہیں، سائنٹیفک پوائنٹس سامنے لانے ہیں۔ اور اسی کی روح سے کل کے رکوع میں آپ نے شہباز صاحب کی زبانی ایسے کتنے سائنسی اکتشافات سنے۔ سٹارز کو ڈسکس کیا گیا، گلیکسیز کو ڈسکس کیا گیا، یونیورس کے اندر جو مختلف قسم کی باڈیز ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا۔ اور ڈسکس کس لیے کیا گیا تھا؟ توحید کا اثبات کرنے کے لیے۔ اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے ذریعے سے مشرکین مکہ کو یہ دلائل اور براہین فراہم کر رہے ہیں کہ تم لوگ غلط روش پر ہو، تمہیں توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات کرنا ہی ہے۔ اور اگر تم سچ مچ دلائل مانگتے ہو، اپنی عقل کے جو دریچے ہیں ان کو کھلے رکھنے کے بعد حق بات کو اپنے بیجے میں ڈالنے کے لیے تیار ہو، then listen and listen to me۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ خوب جانتا ہے کہ ہر مادہ کیا اٹھائے ہوئے ہے، چاہے یہ مادہ انسان ہو یا حیوان ہو، اس کے حمل کے اندر کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کے اعضاء کتنے بڑھ رہے ہیں اور کتنے گھٹ رہے ہیں،
وَمَا تَغِيظُ الْأَرْحَامُ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جس قدر رحم سکڑتے ہیں، وَمَا تَزْدَادُ، یا بڑھتے ہیں، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہر چیز اندازے کے مطابق ہے۔ اس کا یہ لٹرل میننگ ہے۔ اس کا ایک اور معنی آپ یہ بھی نکال سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ knows it very well کہ کون سا انسان اپنے کندھوں کے اوپر کون سا بوجھ لاد رہا ہے۔ کیا وہ سیئات کا بوجھ اپنے اوپر لاد رہا ہے، گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لاد رہا ہے، یا وہ ثواب کما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری خبر ہے کہ کون سا انسان کس قسم کے اعمال کرتا ہے۔ اور دیکھو، تم لوگ سمجھو، تم لوگ عذاب کی خاطر درخواست کرتے ہو اور میرے اس نبی سے کہتے ہو کہ اگر تم واقعی نبی ہو اور دیکھو ہم تمہاری بات نہیں مانتے ہیں، اب اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو لا کے دے دو ہمیں عذاب۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ He knows it very well. He knows تم لوگ کیا کر رہے ہو میرے نبی کے ساتھ سلوک۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جذبات کی بنیاد پر فیصلہ نہیں صادر کیے جاتے ہیں۔ وہ کوئی ایسا افسر تو نہیں ہے نا جو کسی ذاتی بغض، ذاتی اناد کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی فیصلہ ڈال دی۔ نو، وہاں ایک حساب کے تحت ہر ایک کام انجام پاتا ہے۔ میرے دائرے اختیار میں جاننے کے باوجود ایسی کتنی چیزیں ہیں جن کو میں جانتا ہوں، جن کے کل پرزوں کو میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں، باوجود اس کے بعد اس کے اندر کوئی خرابی آ جاتی ہے اور میرا دماغ چکرانے لگتا ہے، کیونکہ مجھے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس مشینری کا، اس چیز کا کیا کروں۔ یا آج کل کی دنیا میں اتنی ساری سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ہونے کے باوجود انسان کی صحت کے ساتھ کوئی ایسا بگاڑ آ جاتا ہے، اس سے بڑا ڈاکٹر بھی کہتا ہے تم لا علاج ہو، تمہارے پاس ہمارا علاج نہیں ہے۔ یہ انسان کی بے بسی کا عالم ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں ایسی بے بسی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا، یہاں کے ذرے ذرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقتدرت ہے۔ اس سے خوب معلوم ہے کہ کس چیز کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور اگر اس کے ساتھ بگاڑ آئے گا، اگر لوگ میری نافرمانی کر رہے ہیں، میرے نبی کی تکذیب کر رہے ہیں، تو مجھے کیا کرنا ہے۔ He knows it very well۔ اس لیے تم لوگ عذاب کی جلدی مت کرو۔ آیت نمبر 9، عالم الغیب، وہ خوب جاننے والا ہے غیب، والشہادہ، اور ظاہر، الکبیر المتعال، وہ بہت بڑا، بہت بلندی والا ہے۔ ایسا وہ نہیں ہے کہ تم عذاب کی جلدی مچاؤ اور تم پر اللہ تعالیٰ کسی شرارت کی وجہ سے کوئی عذاب ڈال دے۔ وہاں ایک سبیل ہے، وہاں ایک اندازہ ہے، وہاں ایک پلاننگ ہے۔ آیت نمبر 10، سواء منکم، برابر ہے اس کا علم میں، اس کے نزدیک، من اسر القول، جو بات بھی تم لوگ چھپاتے ہو یا جو کچھ بھی تمہارے دلوں کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ برابر ہے۔ برابر کس کے ہے؟ ومن جہر بہ، اور اگر کوئی چیز تم لوگ ظاہر کریں، both the things whether you hide or you open it or you express it، دونوں چیزیں اللہ کے نزدیک برابر ہیں۔ ومن هو مستخف باللیل، اور جو رات کی تاریکی میں چھپے ہوئے ہوں، یا جو کوئی بھی کام آپ رات کی تاریکی میں کرتے ہو، وہ بھی برابر ہے کس کے؟ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ، وہ اس چیز کے نزدیک ہے جو چیز تم روشنی میں چلتے پھرتے یا دن میں کرتے ہو۔ اٹس ایکول۔ یہ غیب، یہ تاریکی، یہ چوری چھپے، یہ الفاظ ہمارے لیے کوئی معنی رکھتے ہیں، اللہ کے نزدیک یہ غیب نہیں ہے۔ غیب ہمارے نزدیک ہے۔ کسی انسان نے چوری چھپے کوئی غلط کام انجام دیا، یہ ہمارے لیے چوری چھپے ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ چوری چھپے نہیں، اس کے نزدیک یہ برابر ہے۔ تم لوگ دل میں کوئی رائے رکھو یا ظاہر کرو، ظاہر کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے، اور دلوں کے حال سے بھی وہ بخوبی واقف ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 11، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ،
انسان کے لیے باری باری آنے والے مقرر ہیں. وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اور یہ باری آنے والے اس کے سامنے اور اس کے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں اللہ کے حکم سے. اب یہ باری باری آنے والے پہرے دار کون ہیں؟ یہ فرشتے ہیں. اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم جن دو فرشتوں سے واقف ہیں جو ہمارے دو کندھوں پر ہوتے ہیں ہمارا حساب اور ہمارے تمام اعمال کا حساب کتاب لکھنے کے لیے، کرامن کاتبین، ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فرشتے کچھ مزید فرشتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کی خاطر کئی سارے فرشتے اس کے آس پاس لگا رکھے ہیں جو اس سے شرور سے محفوظ رکھتے ہیں. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری کتنی سخت نگرانی ہو رہی ہے، زبردست نگرانی ہو رہی ہے ہماری. ان اللہ، تو سمجھ لو یقیناً اللہ تبارک و تعالی لا یغیر ما بقوم، کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ خود نہیں بدلتے اپنے ان حالات کو جو ان کے دلوں میں ہوتے ہیں. یہاں پر اس آزادی اختیار کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو انسان کو دیا گیا ہے. اس رکوع کے اندر آپ آگے دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی کی بندگی اس کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے، توہن یا کرہن. اب انسان کو اختیار دیا گیا تھا، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے یہ شکر گزاری کی زندگی اختیار کرے یا کفر اور معیشت پر اتر آئے. یہ دائرہ اختیار صرف ایک مخلوق کو دی گئی ہے، دیٹس انسان. باقی فرشتے ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، اس کائنات کے اندر جتنی بھی باڈیز ہیں، چاہے آپ آفتاب کو دیکھو، مہتاب کو دیکھو، آپ زمین کو دیکھو، باقی پلانٹس کو دیکھو، پانی کو دیکھو، آگ کو دیکھو، یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں کیونکہ ان کو اختیار نہیں دیا گیا تھا. انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ یہ انسان چاہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرے، اس کی بندگی کرے یا اس کی نافرمانی کرے. اب اگر انسان کفر اور معیشت کا اختیار ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی کی بندگی اختیار کرے، تبھی وہ فرشتوں سے زیادہ بہتر مقام پا لیتا ہے، کیونکہ اس نے اختیار اور آزادی کے باوجود اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انسانوں کے ساتھ اسی سمت فیصلہ کرتے ہیں کہ انسان اپنی آزادی سے، اپنے اختیار سے میری بندگی کریں گے، میرے نبی کی مانیں گے، میرے احکامات کو نافذ کریں گے، تبھی میں ان کے حالات بدل ڈالوں گا. لیکن اگر یہ اپنے خود کے حالات نہیں بدل ڈالیں گے، ان کے دلوں کے اندر ابھی توحید نہیں اترا ہے، ان کے دلوں کے اندر ابھی میرے نبی کی عزت اور تکریم نہیں اتری ہے، یہ خود کے حالات ابھی بدلاتے نہیں ہیں، یہ مسجد کی طرف نہیں جاتے ہیں، یہ قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں، ان کے اندر یہ تعلیم اور تربیت کے نظام انہوں نے ابھی مستحکم نہیں کیا ہے، وسیع نہیں کیا ہے، سیدھی سی بات ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال کیسے بدل ڈالے گا؟ نیور ایور. اور قوموں کے حالات کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس حوالے سے زبردست بیانات دیے ہیں، زبردست تقاریر کی ہیں کہ قوموں کا جو تقدیر ہوتا ہے یہ اجتماعی سطح پر یہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اور قوموں کے ساتھ جو حالات و قوائف پیش آتے ہیں وہ دنیا میں ہی پیش آتے ہیں. آخرت کے روز آپ نے اللہ کے سامنے انڈیویجول لیول پر پیش ہونا ہے، وہاں پر انڈیویجول لیول پر حساب کتاب کا معاملہ ہوگا. لیکن دنیا کے اندر عمومی طور پر جو حساب و کتاب کا معاملہ ہوتا ہے وہ اقوام کی سطح پر ہوتا ہے. لیکن اقوام کمپرائز کرتی ہے کن سے؟ لوگوں سے. تو لوگ بحث مجموعی اجتماعی سطح پر، ظاہری سطح پر جب تک اپنے خود کے حالات نہیں بدل ڈالتے ہیں، اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدل سکتی ہے. اور اس آیت کی ترجمانی مولانا ظفر علی خان صاحب نے بڑی زبردست انداز میں کیا. حالانکہ اس شعر کو ڈاکٹر اقبال کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، جبکہ وہ غلط بات ہے. یہ شعر اصل میں
مولانا ظفر علی خان صاحب کا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اس کے بعد وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ کسی قوم کے لیے کسی بری شے کے عذاب کا فیصلہ کرتا ہے، جب بالکل ظاہر ہو گیا کہ ان کے اندر بدلنے کی ذرا سی بھی رمق نہیں ہے، they don't qualify کہ ان کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کیا جائے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ کسی عذاب کا فیصلہ کرتا ہے، برے عذاب کا فیصلہ کرتا ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو پھر اس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار۔ یہ خاص کر اشارہ کیا جا رہا ہے مشرکین مکہ کی طرف کہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ کے باقی یہ جو دیوی دیوتا ہیں، یہ جو بت ہیں، یہ کوئی اختیار رکھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کے ساتھ، بلکہ تم لوگ خود جانتے ہو کہ آپ کے آبا و اجداد، آپ کے اس علاقے کے مضافات میں ایسے کتنے اقوام ہیں جن کی تاریخ آپ کی روایات میں چلتی آ رہی ہے۔ جب ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بری چیز کا فیصلہ کیا تو کوئی نہیں تھا اس عذاب کو لوٹانے والا، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں تھا ان کا کوئی مددگار، ان کا کوئی حامی۔ اس کے بعد آیت نمبر 12، هو الذی یریکم البرق، اور وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی کی چمک، تھنڈر سٹارمنگ، لائٹننگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمیں دکھاتا ہے خوفا وطمعا، خوف سے بھی اور امید سے بھی۔ ہم لوگ خوب جانتے ہیں، جو لوگ ہارٹیکلچر کے ساتھ یا ایگریکلچر کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں، جب کہیں کوئی تھنڈر سٹارمنگ ہوتی ہے، جب موسم خراب ہو جاتا ہے، تب یہ لوگ کتنے فکر مند ہوتے ہیں کہ اے اللہ، اگر اس تھنڈر سٹارمنگ کی وجہ سے، اس گن گرج سے اگر اولے پڑ گئے تو پھر ہماری فصل کا کیا ہوگا۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ امید بھی ہوتی ہے اگر اس کی وجہ سے بارش برسی تو ہمارے کھیت لہلہا اٹھیں گے۔ تو یہ جو لائٹننگ کا ایفیکٹ ہے، گن گرج کا یہ جو پروسیس ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں خوف بھی نصیب ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے ہمیں امید بھی نصیب ہوتی ہے۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ اٹھاتا ہے بڑے بوجھل بادل۔ یہ جو واٹر سائیکل کا پروسیس ہے، پانی کے اوپر دھوپ برستی ہے، اس کی وجہ سے وہاں پر واٹر ویپرز اٹھتے ہیں، بھاپیں اٹھتی ہے، وہ اوپر کو چلی جاتی ہیں، پھر ان کے بادل بن جاتے ہیں، اور بادل جب کثیف بن جاتے ہیں، بھاری بن جاتے ہیں، ان کے اندر جو واٹر پارٹیکلز ہوتے ہیں، اوپر والے جو واٹر پارٹیکلز ہوتے ہیں، ان کے اندر پازیٹیو چارج جنریٹ ہو جاتی ہے، اور بادلوں کے بیچ میں جو واٹر پارٹیکلز ہوتے ہیں، آبی ذرات ہوتے ہیں، ان کے اندر نیگیٹو چارج جنریٹ ہوتی ہے۔ تو پازیٹیو چارج اور نیگیٹو چارج جب بڑھ جاتی ہے، حد سے بڑھ جاتی ہے، ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لائٹننگ کا ایفیکٹ آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے سب سے پہلے ہم دور سے دیکھتے ہیں کہ کڑک ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور اس کے بعد اس کڑک کو اس کڑک کا کنورژن ہو جاتا ہے ساؤنڈ کے ساتھ، اور تھنڈر ہمیں محسوس ہوتی ہے، پھر ہم گرج سنتے ہیں، کیونکہ لائٹ کا جو ایفیکٹ ہے وہ بہت تیز ہے، لائٹ جلدی پہنچ جاتی ہے، اور لائٹننگ کی وجہ سے جو صوتی انرجی، ساؤنڈ انرجی ریلیز ہو جاتی ہے، وہ پھر ہم تک بعد میں پہنچ جاتی ہے، کیونکہ آواز ذرا لیٹ سے پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے، اس میں تم لوگ خود دیکھتے ہو، تمہارے لیے طمانیت کا بھی سامان ہے اور خوف کا بھی سامان ہے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ بھیجتا ہے کڑکدار بجلیاں، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پھر وہ گرا دیتا ہے انہیں جس پر چاہتا ہے۔ اب اللہ بچائے، ہمارے آس پاس میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر یہ کڑک برسی، اور پھر اس کڑک کی وجہ سے ان کا حال کتنا بے حال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسی کسی موت سے ہم سب کو بچائے۔
अब तुम लोग देखो, तुम अल्लाह की आयत की तकजीब करते हो, ऐ मुशरिकीन मक्का, तुम मेरे इस नबी के साथ इस तरीके से मज़ाहमत करते हो, तो ये जो बिजली की कड़क है, क्या मैं इस पर कुदरत नहीं रखता हूं कि ये तुम लोगों पर भी मैं बरसाऊं? तो इस बात को जरा आप समझ लो। वहुम युजादिलूना फिल्लाह, और वो अल्लाह के बारे में झगड़ रहे होते हैं। ये मुशरिकीन मक्का आपसे फाइटिंग करते हैं, आपसे लड़ते हैं। वह हुआ शदीदुल मिहाल, और अल्लाह तबारक व तआला अगर फिर पकड़ पर आ जाए तो उसकी पकड़ बहुत सख्त होती है। आयत नंबर 14, लहू दावतुल हक, अल्लाह तबारक व तआला की दावत हक है। बल्फाज दीगर, अल्लाह तबारक व तआला को पुकारना ही हक है। अल्लाह तबारक व तआला जो दावत आप तक पहुंचा रहे हैं, ये हक है। ये देखो आसपास हालात वाकियात, फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, ये सब चीजें अल्लाह तबारक व तआला की, अल्लाह तबारक व तआला के कंट्रोल में है। ये अल्लाह तबारक व तआला की ही मानते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला अगर इनको हुक्म दे दे कि तुम्हारे ऊपर कोई अजाब की सूरत में नाज़िल हो जाए, तो तुम्हारे हाथ में क्या है? तो इस लिहाज से अल्लाह तबारक व तआला की ये जो दावत है, ये बरहक है, और उसी को पूजना, उसी से पुकारना, उसी से दुआ व मुनाजात करना, ये बरहक है। अगर तुम लात, उज्जा, मनात या बाकी इन बुतों को, बाकी देवी देवताओं को पूजते हो, ये सरासर लघु बातें हैं। आज भी हम लोग मुख्तलिफ सूरतों में, मुख्तलिफ नवियतों में मुख्तलिफ खुदाओं को पूजते हैं। और इस सिलसिले में स्पेसिफिकली ये जो तावीज गुंडों का मसला खासकर कश्मीर में शुरू हो चुका है, इसकी तरफ मैं इशारा करना चाहूंगा। बदअकीदगी के मारे, लाइल्मी के मारे हम लोग भरोसा कर बैठते हैं मौलवी साहब पर, भरोसा करते हैं किसी तावीज पर। अगर भरोसा करना था, अगर शफा था, तो इस कुरान में था। वली खुदा बनना कोई बड़ा काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप जहां हैं, जो कर रहे हैं वही करें, लेकिन बस अल्लाह तबारक व तआला को याद रखें। आपके अंदर भी करामत है, रिमेंबर दिस। करामत हासिल करने के लिए कोई आपको मुराकबे करने की जरूरत नहीं है, रहबानियत की कोई राह इख्तियार करने की जरूरत नहीं है, लोगों के साथ कतई ताल्लुक करने की जरूरत नहीं है। आप जिस पोजीशन पर हैं, उस पोजीशन को अल्लाह तबारक व तआला की खशियत के मुताबिक अंजाम दे। आप मौलवी से भी बढ़कर हैं। और फिर ऐसे कितने सारे वाकयात आए हैं, फिर इन 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 तावीज गुन्नू के चक्रों में ऐसे कितने फितने खड़ा हो जाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम बुनियादी तौर पर यही तालीम तो हमें देने आए हैं ना, कि तुम लोग बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला के साथ जुड़ जाओ। हत्ता कि नबी अलैहिस्सलाम ने यहां तक मना फरमाया कि तुम लोग मुझे भी नहीं पूछ सकते हो, मुझे भी कोई दुआ नहीं मांग सकते हो। मैं तो इसलिए आया हूं ना कि तुम्हारा कंटेक्ट बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला से कराऊं। इस सिलसिले में मैं समझता हूं हम लोगों को ये एक आवाज चलानी है अपनी सोसाइटी में, अपने घर में, खासकर अपने माऊ बहनों के अंदर। उन्हें यह समझाना है कि सबसे बड़ा शफा अगर है तो वो इस कुरान में है। इस कुरान का विरद करो, इस कुरान की तिलावत करो अपने घरों में। ये बाकी तावीज गुंडों के पीछे चलने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर अलमिया ये है कि बिलफर्ज अगर किसी शख्स का इत्तेफाकन कोई तावीज गुंडा काम कर जाए, हालांकि करना तो अल्लाह तबारक व तआला को होता है, फिर उस शख्स को हम अपना मसीहा मानते हैं और उसी को अपना मुश्किल कुशा मानते हैं। और इसी चीज का रद्द करने के लिए नबी अलैहिस्सलाम आए हैं ना। अच्छा, फिर देख लीजिए आप उन पीरों के साथ, उन फकीरों के साथ खवातीन किस तरीके से उनके साथ मतलब वो खलत फलत हो जाती हैं। और हम आए रोज देखते हैं ऐसी कितनी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। हमारी माँ, हमारी बहनें किस तरीके से बेपर्दगी के आलम में उनके साथ किस किस्म का बिहेवियर अपनाते हैं, बिहेवियर इख्तियार करते हैं। ये इस्लामी तालीमात के सरासर खिलाफ है। ये बिल्कुल आप समझ लीजिए, ये हम इस आयत का इनकार करते हैं, लहू दावतुल हक, उसी को पुकारना हक है। हम समझते हैं किसी और को पुकारना हक है। तौहीद एक सेंसिटिव टॉपिक है, वेरी सेंसिटिव। नबी अलैहिस्सलाम को अगर अपनी ऊँटनी पर अपनी छड़ी नीचे गिर जाती, उस छड़ी को उठाने के लिए वो खुद नीचे आते थे बनफ्स नफीस, और फिर अपने हाथों से उस छड़ी को उठाते थे, उस कमचे को उठाते थे, फिर जलवा अफरोज हो जाते थे अपनी अपनी सवारी पर। गवारा नहीं करते थे किसी से पूछना, या किसी से मदद तलब करना।
اور ایک ڈاکٹر اسرار صاحب کی بھائی ایک بات مجھے بہت زبردست پسند ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کی فائل کسی دفتر میں ہے، آپ کی فائل کسی دفتر میں ہے، آپ اس دفتر میں ایک بار چلے گئے، انہوں نے آپ کا کام، آپ کی فائل وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے انجام نہیں دیا، آپ ایک بار چلے گئے ان سے ریمائنڈ کرانے کے لیے کہ بھائی یہ میری اس فائل کا کیا ہوا. اگر آپ دوسری مرتبہ گئے، تیسری مرتبہ گئے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ آپ کی مشکلوں کا مداوع یہی دفتر والا کرے گا، کہ سمجھ لو تمہارا بھی اعتبار اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ختم ہو چکا ہے. وہ جو غیرت، توحید کیا سکھاتا ہے؟ توحید ایک انسان کو غیرت سکھاتا ہے کہ میں نے اگر کسی سے پوچھنا ہے، کسی سے کوئی مدد طلب کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرنی ہے. اور اس سلسلے میں یہ یاد رکھو، اگر ایک انسان کو معمولی سا کوئی ذرہ بھی چاہیے، اس کی بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرو. اگر معمولی سے معمولی بھی آپ کو حاجت ہو، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سامنے رکھو، سجدے میں گر جاؤ، وہاں بیان کرو اور بے خوف ہو کر بیان کرو. جو کوئی بھی زبان آپ استعمال کریں، اس زبان کو اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو. اور یاد رکھو، ایسے عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد خوش ہو جاتے ہیں. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے تو پھر سمجھنا آپ کی جو نیا ہے وہ پار ہو گئی. تو مانگنا پوچھنا ہر ایک حال میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے مانگنا ہے. کسی نظام سے نہیں مانگنا ہے، کسی دفتر سے نہیں مانگنا ہے. اور اسی لیے جب ہم پھر ان نظام ہائی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ نظام ہائی زندگیاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہو، اس کے حکم کے مطابق ہو، تو پھر اگر اس میں ہم کوئی ایکٹیویٹی کریں، وہاں سے کوئی سروس حاصل کریں، تو اس سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. بٹ ایسنشلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر کسی سے کوئی بھی چیز مانگنا، اس حال میں کہ ہم سمجھ بیٹھے وہی ہماری مشکلوں کا مداوع کرے گا، یہ سراسر شرک ہے. اور اس سے ہمیں باز آنا چاہیے. اور یہ شرک اس وقت یہ وقت کی قلت نہیں بتا دیتا کہ اس شرک کی وجہ سے ہماری کشمیر سوسائٹی میں، جموں کشمیر سوسائٹی میں کتنی رسوماتی بد پیدا ہو چکی ہیں. In no way can this be tolerated. Never ever. اس کو کسی بھی صورت میں برداشت نہ کریں. راہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے. اور یاد رکھیے، اگر کوئی انسان کسی وقت کسی مشکل میں پڑا ہوا ہے اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اسی کو زیادہ دعا کرنی چاہیے. کیونکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ خوش ہوتے ہیں. اللہ تبارک، کوئی انسان ایسا ہے وہ آلریڈی نیک ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، بڑا اچھا عمل کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں گڑ گڑاتا ہے، دعا مانگتا ہے ایک طرف سے. دوسری طرف سے ایک اور شخص ہے، یہ راہزن ہے، نافرمان ہے، برائیوں میں لت پت ہے. یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں دعا کرتا ہے، یہ اس کا دعا کرنا اس شخص کے دعا کرنے کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے. تو ایسے شخص کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی دعا زیادہ مستجاب ہے. وہ مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ڈسپائٹ دا کنڈیشنز ہی از لیونگ ان، ڈسپائٹ دا تھنکنگ کہ وہ سوچ رہا ہے میں اس قابل نہیں ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گڑاؤں. نو، نیور ایور. راہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے کنیکشن جوڑو. آپ جس حال میں ہو، جہاں پر بھی ہو، گاڑی میں ہو، آپ کا وضو ہے نہیں ہے، آپ کو کوئی کسی چیز کی طلب ہے، مانگو اللہ سے، اسی وقت مانگ لو. والذین یدعون من دونہ، اور جن کو یہ لوگ پکار رہے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا یہ مشرکین مکہ جن لوگوں کو پکارتے ہیں، وہ ان کی دعا کو کسی طرح بھی قبول نہیں کرتے، وہ تو سنتے ہی نہیں ہے. یہ ایسی بات ہے الا کباسط کفیہ الی الماء، جیسے کوئی پھیلا دے اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، اور پانی سے کہے کہ تم آ جاؤ میرے منہ کی طرف، وما ہوا ببالغہ، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے. یہ ایسی بات ہے آپ کسی سے مانگتے ہیں. ایک ایسی بات ہے کہ آپ دریا کے کنارے پر کھڑا ہو، ہاتھ ایسے اٹھاتے ہو اور پانی سے کہتے ہو، اے پانی ذرا اٹھ جا اور میرے منہ میں آ جاؤ خود بخود. یہ انسان کتنا پاگل ہے، اس کی عقل کہاں گئی ہے؟ تو بالکل آپ سمجھے، ایسا بے وقوف، ایسا ہی پاگل انسان، ایسا ہی سٹیا گیا انسان وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں باقی لوگوں کو، باقی اس کی مخلوق کو پکارے گا. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعا تو بالکل بیکار ہے، اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے.
یہ آپ سمجھ لیجئے کسی انسان نے کوئی تیر چلائی اور اس کو معلوم ہے کہ یہ تیر کہیں نہیں لگنے والی ہے، تیر بے انتہا ہے یہ۔ اسی طریقے سے وہ لوگ ہیں جو اس طریقے سے دعا مانگتے ہیں، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا باقی لوگوں کو پوچھتے ہیں۔ وقت چلا گیا اور ابھی یہ رکوع مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی اس کی 3 آیات باقی ہیں، انشاءاللہ المستعان کل اس سے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے معاف فرما دے، سننے میں اگر کوئی چوک ہوئی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمارے دلوں سے محو کر دے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، بڑی تعداد میں آپ یہاں پر جڑ گئے ہیں اور مجھ ناچیز کی بات آپ نے سنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساری عمل کو ہمارے لیے توشے آخرت بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بصحت و سلامت رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔